مانگنے جاتے ہیں امام، اور امام کی دعا کا حال یہ ہے کہ بسا اوقات اچھی طریقے سے مجھے یاد ہے کہ امام کہتا رہتا یا رب ہم فقیر ہیں، لوگ کہتے ہیں آمین، اے رب ہم تباہ ہیں، لوگ کہتے ہیں آمین، اے رب ہم برباد ہیں، کہتے ہیں آمین، اے رب ہم نالائق ہیں، لوگ کہتے ہیں آمین۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ توجہ اس طرف نہیں ہے، اس طرف امام کی دعا کی طرف توجہ صرف آمین 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 کہنا آتا ہے اور کوئی چیز نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کریں صدق دل سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، جہنم کے عذاب کو اپنے سامنے رکھ کر کے، جہنم کی نعمتوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے، جنت کا دروازہ کھلا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور جہنم کا دروازہ بند دکھائی دے رہا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازہ ہم پر کبھی نہ کھولا جائے، اے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ ہم سے کبھی نہ بند کیا جائے۔ کتنے رمضان ایسے گزرے ہوں گے لیکن کتنے لوگوں نے اس طرف توجہ کی ہے، اور کتنے لوگوں نے یہ دعائیں کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں جن لوگوں کو تو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے میرا بھی شمار اسی میں لوگوں میں ہو جائے۔ تو وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ جا، دعا کر تو مانگ تو دو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دونوں ہاتھ پھیلا ہوا ہے اور دے رہا ہے پھیلا کر کے۔ رات اور دن کا خرچ کرنا اس کے مال میں کچھ کمی نہیں کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب گئے تو ایک چڑیا نے آ کر کے سمندر کے اندر ایک چونچ مارا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نہیں، اور پانی لے کر کے اڑی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس چڑیے نے سمندر سے کتنا کچھ لے لیا ہے؟ کہا کہ جتنا سمندر سے اس چڑیے کا نے پانی لیا ہے اور جتنا پانی سمندر سے کم ہوا ہے، ہمارا اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بس یہی اتنی ہے، بلکہ اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر دنیا کے تمام لوگوں کو دینے پر آ جائے، تمام لوگوں کو دینے پر آ جائے اور ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق دے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت سے ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوگی۔ واللہ کتنے بدبخت ہیں ہمارے وہ بھائی جو اللہ تبارک و تعالی کے اس کلمے کو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور لیکن پھر مانگنے جاتے ہیں یا علی مدد کر، یا غوث اعظم بکڑی بنا دے۔ واللہ کتنی بھول کے اندر ہے وہ، کتنے بھٹکے ہوئے ہمارے وہ بھائی۔ وہ اللہ جس کے پاس اتنا کچھ موجود ہے اور سب سے ہلکے درجے کا جنتی جو ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کتنا دے گا؟ کتنا دے گا سب سے ہلکے درجے کے جنتی کو؟ اس دنیا کا 10 گنا دے گا۔ کتنا؟ سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہوگا جائے کہ سب سے اونچے درجے کا جنتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتنا ملتا ہوگا؟ ظاہر بات آپ سے اونچا مقام کسی کو جنت میں ملنے والا نہیں ہے۔ اور چے جائے کہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ان لوگوں کو کیا مقام ملنے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کو ہم نے اور آپ نے نہیں پہچانا، ہمارے لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ مقام ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہوں اور ہر آدمی اپنے خواہش کے مطابق مانگنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اسے دے بھی دے تو اس کے ملک کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو پکار رہا ہے یا باغی الخیر اکمل، اے بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، آ مجھ سے اور مانگ لے مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے، اور اے برائی کرنے والے رک جا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات دوسری طرف نہ جائے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کا استقبال کریں تو کس سے کریں؟ توبہ اور استغفار سے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی چاہیں۔ جو آدمی نماز چھوڑتا تھا وہ نماز چھوڑنے سے پرہیز کرے۔ جو آدمی 4 وقت کی نماز پڑھتا تھا لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، ہمارے بہت سے بھائی ہوں گے اللہ نے ان کے اندر بڑی خیر رکھی ہے، بڑی بھلائی رکھی ہے، لیکن سستی اور کوتاہی ان سے ہو جایا کرتی ہے۔ 4 وقت کی نماز بڑی پابندی سے پڑھ لیں گے، سنتیں بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، نماز کے بعد دعائیں بھی مانگیں گے، لیکن فجر کی نماز ان سے نہیں پڑھی جاتی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
اس لیے کہ جب 10:30 11 بجے جب دکان بند کریں گے, آئیں گے, کھانا کھائیں گے, کھانا بنائیں گے, آہستہ آہستہ جا کر کے 1-1:30 بج جایا کرتا ہے. اب ظاہر بات سوچتے ہیں فجر کے لیے اٹھیں گے تو نیند نہیں پوری ہوگی. سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ ایسا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں تو وہ بھی بڑے خطرے کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے, 4 وقت کی نماز فرض نہیں کی. جس اللہ کے لیے آپ 4 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے لیے 5ویں وقت بھی آپ نماز پڑھیے, اور آپ سے ضروری ہے. ورنہ بہت سے علماء کے نزدیک ایسا شخص جو 1 وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے رہا ہے, وہ انسان مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو محفوظ رکھے. تو جو انسان نماز چھوڑتا تھا وہ نماز چھوڑنے سے پرہیز کرے. جو غیبت اور چگلی اور جھوٹ اور چوری اور بدماشی اور فلم بینی اور ننگی فلمیں دیکھنے کا عادی تھا, وہ اس سے پرہیز کرے اور اس سے توبہ کرے. اس لیے توبہ کرنے کے لیے, توبہ کی قبولیت کے لیے چند چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان توبہ کرے تو صدق دل سے توبہ کرے, اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرے, اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرے. دنیا کا کسی کو دکھانا, دنیا حاصل کرنا اس کا مقصد نہ ہو. ہم نے بعد اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے کہ مدرسے کی زندگی میں بڑے کوتاہ رہا کرتے ہیں, نمازیں میں چھوٹتی رہتی ہیں, لیکن جب فارغ ہوئے اور کسی مسجد میں امامت کرنا ہو گیا تو 5 وقت نماز آسانی سے پڑھ لیا کرتے ہیں. تو وہ لوگ نماز چھوڑنے سے توبہ اللہ کے لیے نہیں کی. اور ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں امامت کرنا چھوڑ دیے پھر نمازوں میں وہی کوتاہیاں ہونے لگی, ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے نماز کے چھوڑنے سے یا نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی تھی, بلکہ دنیاوی مقصد کے لیے کی تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو توبہ کی جائے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جب توبہ کرے تو جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے یہ دل کے اندر پختہ یقین اور ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ انشاءاللہ ہمیں گناہ نہیں کریں گے. لیکن اگر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. لیکن جس وقت گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کے دل میں یہ عزم مصمم ہونا چاہیے کہ وہ انسان دوبارہ گناہ کی طرف واپس نہیں جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے وہ گناہ فوراً چھوڑ دے. یہ نہیں کہ گناہ کرتا بھی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے دے. جس طریقے سے بعض ہمارے بھائی ہیں, ان سے کو اگر کہو کہ بھائی تم یہ کام کرتے ہو بڑا غلط کام ہے, تو کہتے ہیں دعا کیجئے. کہتے ہیں نا کہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں, نماز نہیں پڑھتے, ارے دعا کیجئے کہ اللہ ہم, فلمیں دیکھتے رہتے ہیں, دعا کیجئے کہ میری عادت چھوٹ جائے. ارے اللہ کے بندے پہلے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کے لیے, پھر دعا کر اللہ تعالیٰ سے, دیکھ اللہ تیری دعا قبول کرتا ہے نہیں قبول کرتا, ہے کہ نہیں؟ تو دعا کر, تیرے مومن بندے, تیرے مومن بھائی تیرے لیے دعا کریں, تیرے مسلمان بھائی تیرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ضرور تیری دعا, ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور ایک اور چیز ہے, توبہ کے شرائط بیان کرتے وقت عام لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں, لیکن اس کا ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس جگہ انسان سے گناہ ہوا کرتا تھا, جس کمرے میں جن ساتھیوں کے ساتھ وہ ایک گناہ کا کام کرتا تھا, ان ساتھیوں کا ساتھ فوراً چھوڑ دینا چاہیے, اس کمرے کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے, اس جگہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. اگر ہو سکے تو وہ شہر چھوڑ کر کے ہٹ جانا چاہیے. یہ بڑی اہم چیز ہے توبہ کے باقی رکھنے میں. ورنہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے, چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے فلمیں دیکھتا تھا, تو فلم دیکھنے سے توبہ بھی کر رہا ہے اور ساتھیوں کے ساتھ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, کل پھر اسے لے کر کے جائیں گے. اور ایسا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے سگریٹ پینے سے توبہ کیا لیکن انہی کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے رہے, انہی کے ساتھ وہ لوگ اٹھتے اور بیٹھتے رہے. نتیجہ یہ ہے کہ مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ کے بعد پھر سگریٹ پینے لگے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گناہ سے انسان توبہ کر رہا ہے, جس جگہ اس سے وہ گناہ ہوتا تھا, اس جگہ کو, ان چیزوں کو اپنے سے فوراً دور کر دینا چاہیے. جس کی دلیل کیا ہے؟ وہ صحیح حدیث ہے جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. یاد آئی بات نا؟ 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. تو ایک جاہل مولوی کے پاس جاتا ہے جو ہم جیسے مولوی بنا رہا ہوگا لیکن اسے علم نہیں رہا ہوگا. اس سے کہتا ہے کہ
بھلا بتاؤ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں, ہم سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں بھلا بتاؤ, کیا کہتے ہیں 30 چوہے کھا کر کے بلی چلی حج کرنے کو, اتنے لوگوں کو قتل کر کے اب تم توبہ کرنے آئے ہو. اس نے سوچا اب جہنم میں تو جانا ہی ہے, لاؤ سب پورا کر دیں.